اس میں کوئی لبرل قسم کا بندہ، داڑھی کوئی نہیں، مونچھیں کوئی نہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اور یہ لیکچر دے رہا تھا کہ رمضان المبارک کا اسلام کی ہسٹری میں نام ہی کوئی نہیں ہے۔ کہاں سے روزہ آیا، کہاں سے رمضان آیا، کہاں سے یہ مہینے آ گئے، کوئی اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، ان مولویوں نے بنا لی ہیں۔ میں نے کہا یہ جو بندہ بیٹھا نا سامنے، لگتا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے سارا، یہ مشہور ہونے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو پتہ نہیں نہ ہوگا وہ ایسا بیان نہیں دیتا، ڈرتا ہے اسلام کے بارے بولتے ہوئے، اور خاص رمضان کے بارے بولتے ہوئے، اور پھر قرآن پاک کے بارے بولتے ہوئے۔ تو میں نے کہا یہ مشہور ہونے کے چکروں میں ہے۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سورہ النجم قرآن پاک کے 27ویں پارے میں موجود ہے، اس کے بالکل آخر پہ ایک سجدہ ہے جس کو ہم سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت جب تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا، جہاں جتنے بھی موجود آپ کے پاس صحاب تھے یا دیگر کفار بھی موجود تھے، ان ساروں نے بھی سجدہ کر دیا، دو بندوں نے سجدہ نہیں کیا۔ جب یہ سارے سجدہ سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا اور ان بندوں کو اپنی نظر میں رکھ لیا کہ یہ دو یہ ہیں جنہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے والے نے یہ پوچھا کہ انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ نے ایک جملہ بولا، فرمایا اراد الشہرہ، وہ دونوں مشہور ہونا چاہتے تھے۔ اب وہاں اتنا مجمع تھا، ساروں نے سجدہ کیا، کسی کا نام آیا سارے سجدے میں چلے گئے، جس نے سجدہ نہیں کیا ان دونوں کا نام سامنے آ گیا۔ یہ سیم بات وہ ابلیس کی طرح ہے کہ جب اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا تو سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا، کسی ایک فرشتے کا بھی نام، خاص نام لے کر بتایا گیا کہ اس فرشتے نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے اکٹھا ہی سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس کا نام آ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ مشہور ہو گیا کیونکہ یہ مشہور ہونا چاہتا ہے۔ ورنہ اس کو بھی پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا ذکر اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن کے اندر نازل فرمایا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ یہ آیت سنائی تھی، 12 مہینے سورہ التوبہ کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ہے رمضان المبارک جس کا باقاعدہ نام سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں رمضان کا نام لیا اللہ پاک نے، فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ 12 مہینوں میں سے باقی 11 مہینوں کا نام نہیں ہے، اسنا عشرہ شہرہ، اتنا ہے کہ 12 مہینے ہیں کل اسلام کے اندر، لیکن رمضان کا نام اللہ پاک نے لیا ہوا ہے۔ اور آپ سارے بھائی یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک بھی قرآن پاک کے حرف کا، آیت کا، زبر زیر پیش کا انکار کر دیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو پورا، یہ آپ قرآن پاک آپ کے سامنے کھولیے گا، دوسرا پارہ 6واں رکوع، 6 رکوع، یہ پورا 6واں رکوع اللہ پاک نے اس کے اندر 1 2 3 6 آیات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ پاک نے رمضان المبارک کے متعلق نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ تو جو کہتا ہے کہ روزہ کوئی نہیں، جو کہتا ہے رمضان کوئی نہیں، وہ حقیقت میں اس پاک قرآن کا منکر ہے، اور جو ایک آیت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو پورے رکوع کا انکار کر دے گا اس بندے کے پلے کا بچ جائے گا۔ تو یہ آپ سارے بھائی سب سے پہلے اپنے نظریے پر پکے رہیے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا ذکر اپنے پاک قرآن کے اندر نازل فرمایا ہوا ہے، اور باقاعدہ یہ جملہ سن لیجئے، روزے کا ذکر اسی رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام جمع ہے روزے کی، صوم کہتے ہیں ایک روزہ اور صیام کہتے ہیں کافی سارے روزے، اور آگے فرمایا شہر رمضان، پورے رمضان کے مہینے کے روزے اللہ پاک فرما رہا ہے یہ تم پر فرض فرمائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا ایام معدودات، گنتی والے دن ہیں، گنے جاتے ہیں، 1 روزہ 2 روزے 3 روزے 4، یہ سارا پورا رکوع اللہ پاک نے رمضان روزے
اور قرآن پاک کے متعلق نازل فرمایا ہوا ہے۔ یہ بات میں آپ بھائیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے اسلام کا رکن ہے روزہ، اس کا انکار کر دینے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ایویں کسی کی بات میں آ کر بندہ اپنے ایمان کو کمزور نہ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔